اس وقت زکوٰۃ اور انفاق سے متعلق تھوڑی سی بات عرض کی جائے۔ اس مہینے میں عام طور پر مسلمان اللہ کے راستے میں مال خوب خرچ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ باقی زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے اس کا تعلق خاص رمضان سے نہیں ہے۔ آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے جس کسی تاریخ کو چاند کی تاریخ کے حساب سے ایک سال پورا ہونے پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس پہ محرم میں اگر وہ صاحب نصاب بنا ہے تو اگلے سال محرم آئے گا تو وہ اپنا زکوٰۃ اپنے لیے ادا کرے گا۔ باقی رمضان میں عموماً توجہ ہو جاتی ہے لوگوں کی، ٹھیک ہے یہ بھی۔ باقی ایک جمعہ میں اس سے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی سلف صالحین میں سے بعض کا معمول یہ تھا کہ وہ شعبان میں یہ کام کر لیتے تھے، شعبان میں ہی اپنی زکوٰۃ نکال کے ضرورت مندوں کو پہنچا دیتے تھے۔ اب ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کا ثواب بہت زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت وسعت والی ہے، جیسے قرآن میں فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ دل کی حالت جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شعبان میں بھی وہ ثواب دینے پر قادر ہیں جو رمضان میں ملتا ہے، جب ہماری نیت اچھی ہو۔ اور سلف صالحین کس نیت سے کرتے تھے؟ یہ اس نیت سے کرتے تھے کہ رمضان میں دل دماغ خالی ہو جائے اللہ کی عبادت کے لیے ہمارا، اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں تو ضرورت مند بھی یکسوئی کے ساتھ عبادت میں لگے۔ پہلے زمانے میں خیر تھا غالب، تو پیشہ ور بھکاری بھی اتنے نہیں ہوتے تھے، یعنی جو واقعی ضرورت مند ہوتے تھے ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی تو وہ بھی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ بہرحال وہ یہ سوچتے تھے کہ بھائی ہم بھی مشغول ہو جائیں گے، یہ ضرورت مند بھی مشغول ہو جائیں گے عبادت میں، دل خالی ہو جائے گا اس کام سے، اس لیے شعبان میں ہی دے تھے۔ تو بہرحال مال خرچ کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ جوڑ کر اکثر و بیشتر جگہوں پر ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے، انفاق یا زکوٰۃ کا لفظ، خرچ کرنا یا زکوٰۃ ادا کرنا نماز کے ہم پلہ عبادت ہے گویا۔ اس وجہ سے صحیح نیت کے ساتھ مال خرچ کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں۔ زکوٰۃ کا کیا احکام معلوم کر کے زکوٰۃ کا حساب کر کے پوری زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ اس زکوٰۃ کی ادائیگی میں سب سے پہلے تو اپنے رشتہ دار آتے ہیں۔ اگر رشتہ داروں میں ضرورت مند اور مستحق ہیں تو وہ ہمارے خرچ کا سب سے پہلا مصرف ہے۔ انسان جو کماتا ہے اس میں سب سے پہلے تو خود اپنے اہل و عیال ہیں، ان پر خرچ کرنا ایک دینی فریضہ، وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی ثواب ہے۔ اپنی بیوی کو کھلانا، اپنے بچوں کو کھلانا، پھر اس کے علاوہ اپنے مال میں سے جو انسان خرچ کرتا ہے تو اس کے قریب جتنے قریب کے رشتہ دار ہوں گے وہ اس کے مال کے اتنے ہی زیادہ حقدار ہوں گے۔ اس وجہ سے پہلا کام تو یہ کریں کہ اپنے رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہے ان کو دیں، اور معلوم کر کے دیں، تلاش کر کے دیں، خود سے پہنچائیں، اور پھر اسی طرح سے اپنے پڑوس میں، اپنے متعلقین میں جو ضرورت مند ہوں۔ حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو مانگتا پھرتا ہے اور تھوڑا دے دیا جائے اس کو تو لے کے چلا جاتا ہے۔ اصل مسکین تو وہ ہے کہ جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اس کی ضرورتیں پوری ہو سکیں، اور نہ وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اور اس کی خاموشی کی وجہ سے لوگ اسے مالدار سمجھتے ہیں، غنی سمجھتے ہیں اس کو، حالانکہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا کہ مال ان لوگوں پر خرچ کرو کہ جو دیکھنے میں تم کو معلوم نہیں ہوتے مگر ضرورت مند ہوتے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔
بے خبر آدمی ان کو غنی سمجھتا ہے اس وجہ سے کہ وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، تم ان کو ان کی علامتوں سے پہچانو گے، وہ لوگوں سے اصرار کر کے مانگتے نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو معلوم کر کے دو۔ آج ہم لوگوں کو اس کی ضرورت ہے بہت، لیکن ہمارے اندر بہت کمی آ گئی ہے اس سلسلے میں، اور پیشہ ور لوگ بہت ہو گئے، جھوٹے لوگ بھی بہت ہو گئے، برقع پوش جو ہیں ان میں بھی عید کے موقع پر خاص طور پہ آتی ہے یہ تعداد، جو مسلمان نہیں ہوتے مگر اپنا بھیس مسلمانوں کا بناتے ہیں۔ ویسے تو مسلمان کو حکم یہ ہے کہ بھائی سب پہ خرچ کرے، لیکن زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف مسلمان کو دی جائے، باقی اس کے علاوہ صدقہ فطر ہیں، نفلی صدقات خیرات ہیں، وہ سب کو دیے جائیں، اور الحمدللہ مسلمان تو سبھی کو دیتے ہی ہیں، مسلمان غیر مسلم نہیں دیتے، مگر مسلمانوں کے اس جذبے سے فائدہ اٹھانے کے لیے غیر مسلم بھی مسلمانوں کا بھیس، برقع وغیرہ، اور ایسے بہت سارے ویڈیوز آپ نے بھی دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، کہ جب معلوم کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ مسلمان نہیں۔ ایسے ہی آج کل یہ ویل چیئر پہ پھر رہے ہیں ریکارڈنگ لگا کے، ہاں تو اس پہ بھی ابھی ویڈیو آیا، غیر مسلم ہے، وہ آدی واسی ہے، وہ شراب پی کے نکلا کہیں سے، تو اس کو ایک نوجوان نے روکا، پوچھا کہاں پہ، جب سے وہاں تو پانی پینے تو اتنی دیر پانی کے آپ کہاں پی رہے تھے؟ دوست نے کہا کہ تم تو شراب پی کے آ رہے ہو، تم مسلمان کا تو اپنا نام بتاؤ اصلی، تو اس نے اپنا اصلی نام بتایا، کہ میرا اصلی نام یہ ہے۔ بہرحال یہ حالات ہیں اس وقت، ایسے لوگ بڑھ گئے ہیں، اور ویسے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ بھی ہیں، خود مسلمانوں میں بھی گداگری یعنی بھیک مانگنے کا رواج بڑھ گیا، اس وجہ سے بعض لوگ جو سروے وغیرہ کرتے ہیں، جانکاری حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہر 4 میں سے 3 بھکاری مسلمان ہیں، تو افسوس کی بات ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بغیر مجبوری کے لوگوں سے سوال کرے گا وہ قیامت کے دن ایسا آئے گا کہ اس کے چہرے پہ ہڈیاں ہوں گی مگر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، اور ایسے ہی فرمایا کہ جو سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں، پھر بند نہیں ہوتا فقر کا دروازہ، اس لیے مانگنا نہیں چاہیے، اور جو صبر کرتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، کچھ آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا دروازہ کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال یہ مسلمان کو تعلیم ہے، مگر مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ ایسا ہو گیا ہے جو اس کو آسانی سمجھ کے کر رہا ہے، کچھ تو اس طبقے کا قصور ہے اور کچھ ہم لوگوں کا بھی قصور ہے، کیونکہ میں بھی مسجد کے اس لمبے تجربے میں بہت سے لوگوں کی مدد کی کوشش کرتے ہیں، حالات معلوم کرتے ہیں، کبھی کسی کو فون کرتے ہیں، پہلے حالات تھے صحت کی، موقع نہ دو، ساتھ بھی چلے جاتے تھے، ہم یہاں چلے گئے، وہاں چلے گئے، وہاں، تو بہت تجربے ہوئے، اور یہ اندازہ لگا کہ بعض لوگ شروع میں تو مجبوری سے مانگتے ہیں، لیکن بعد میں پھر ان کی جو حیا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس معاملے میں جو شرم ہے، جھجک ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر ان کو لگتا ہے کہ بھئی یہ آسان ذریعہ ہے، تو شروع میں تو مجبوری سے کرتے ہیں، پھر بعد میں ان کو عادت ہو جاتی ہے۔ اس میں بعض وقت غلطی اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگ ان کی ضرورت پوری نہیں کرتے، مطلب مثال کے طور پہ ایک آدمی کو 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے، تو اس کو کوئی 2,000 دے رہا ہے، کوئی 3,000 دے رہا ہے، تو وہ پھرتا ہے کہ تو 2,000-3,000 کے لیے کتنوں کے پاس جائے گا؟ 50 آدمی کے پاس جائے گا، 50 کے پاس جانے کے بعد اس کی جو جھجک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ سیکھا کیا کرنا چاہیے۔ اصل میں ہم لوگوں کی بڑی کمی یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے سرکل میں فکر کریں، دور کا نہیں کر سکتے، تو دینی مدارس کے متعلق بھی یہ ہے کہ بھئی اپنے علاقے کے مدرسوں کو سنبھال لو۔ اب ہمارے پاس آتے ہیں آسام کے مدرسوں کے لوگ آتے ہیں، اڑیسہ کے آتے ہیں، اور دوسری جگہ کے آتے ہیں، اور یو پی کے بہت سے علاقوں کے آتے ہیں، تو واقعتاً وہ علاقے بہت غریب بھی ہیں، وہاں پر اتنا تعاون ملتا بھی نہیں، تو ہم حتی الامکان معلومات اور تحقیق کے بعد ان کا اعلان کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، جاری رکھنا چاہیے۔ مگر بعض علاقے بہت اچھا نمونہ ہے، گجرات والے آج تک میں بولتا ہوں مجھے 25-30 سال میں میرے پاس گجرات کا کوئی سفیر نہیں آیا، ایک سفیر آیا تھا، چھوٹا تھا، ایک سفیر بہت سالوں پہلے 2,000 مرتبہ ہم نے اس کا اعلان بھی کیا،
مگر بعد میں نکلا کہ یہ فراڈ ہے. تو وہ ایک فراڈی کے علاوہ کوئی ایک بھی گجرات سے سفیر نہیں آیا. اور گجرات میں بڑے بڑے مدرسے ہیں، اتنے عالی شان مدرسے ہیں کہ کچھ پوچھیے مت. شاندار مدرسے ہیں، چندہ بھی ہوتا ہے. عام طور پہ ان کا زیادہ تر چندہ گجراتی برادری میں ہو جاتا ہے جو بیرون ملک بھی ہیں. اور کئی مدرسے ایسے ہیں جس کو ایک ہی فیملی چلاتی ہے، پورا 200 400 500 700 1000 بچوں کے مدرسے ہیں. اور ان مدرسوں کا معیار آپ دیکھیں گے، صفائی ستھرائی، عمارتیں، کھانا پینا رہنا، وہ انتہائی بہترین. اور پورا ایک ہی خاندان ہے، پورا 100 700 800 بچوں کا بھی مدرسہ ایک فیملی چلا دیتی ہے. اسی طرح تمل ناڈو کے کم آتے ہیں، بعض علاقوں کے آتے ہیں، مگر تمل ناڈو میں بھی ایک مثال ہے، اپنی جگہ پہ اپنا خرچ زیادہ تر پورا کر لیتے ہیں. بنگلور والے بھی ہیں، مگر اب تھوڑا بہت آنے لگے ہیں، کچھ وجوہات بھی ہیں اس کی. تو بہرحال مگر مزاج ہے انہوں کا، مسجدوں پہ بہت اچھا خرچ کرتے ہیں، مدرسوں پہ اچھا خرچ کرتے ہیں. اور وہاں پر دینی خدمت کرنے والوں کی تنخواہیں بھی پہلے سے بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ. ان لوگوں کا مزاج ہے وہ. ہم لوگوں کو بھی ایسا مزاج بنانے کی ضرورت ہے، اور ہر جگہ اس طرح قریب کی کچھ فکر کر لی جائے. اچھا گجراتی جو ہے، آپ کو ایک بات اور بتاؤں، گجراتیوں میں بعض لوگ ہیں جو گجرات کے بعض شہروں میں تصدیق نامہ دیتے ہیں مدرسے والوں، جن کو تصدیق نامہ دیتے ہیں، جن کا تعاون کرتے ہیں. گجرات دیکھو ان کو بھی وہ بھی کاروباری ہیں، بلکہ کاروبار میں ہم سے بہت آگے ہیں. کاروبار میں ہم سے بہت آگے ہیں، کاروباری ہیں وہ لوگ بھی. ایسا نہیں کہ وقت خالی پڑا ہوا ہے، بے روزگار ہیں وہ لوگ. مگر ان کا ایک وفد جو ہے دورہ کرتا ہے مدرسوں کا. مالدار کاروباری جو لوگ ہیں وہ لوگ اپنے ساتھ 1 2 عالموں کو لے لیتے ہیں، 2 4 تاجر لوگ رہتے ہیں، 2 4 تاجر لوگ اور 1 2 علماء، 5 6 آدمیوں کا ایک وفد پورا نکلتا ہے کئی دن کے دورے پہ. 10 15 دن دورہ کرتے ہیں وہ پورا. جن جن مدرسوں کو انہوں نے تصدیق کی تھی اور تعاون کیا تھا، اچانک پہنچتے ہیں. اور ان لوگوں کا طریقہ بھی ایسے جیسے سرکاری لوگ مانتے ہیں نا ریٹ. تو وہ جاتے ہی سب سے پہلے وہ کچھ چیزوں پہ کنٹرول کرتے ہیں. یعنی ان کا ایک طریقہ ہے. ان کا ایک آدمی کچن میں چلا جاتا ہے، مطبخ، ایک آدمی دفتر میں چلا جاتا ہے. جو ذمہ دار ہے، ذمہ دار کا رابطہ دوسروں سے نہیں ہونے دیتے وہ، گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے. یعنی مشغول رکھتے ہیں، ذمہ دار کو ادھر مشغول رکھتے ہیں، دوسرا مطبخ میں چلا جاتا ہے، کچن میں. وہاں جا کے بگونا کتنا ہے وہ دیکھتے ہیں، کتنے آدمیوں کا کھانا پکا، کتنے آدمی کھانا کھائے. تو جو تعداد آپ بتائے تھے وہ تعداد ہے یا نہیں ہے؟ آپ تو بولے تھے 200 بچے ہیں، یہاں تو 50 بچے ہیں، اتنا کھانا کتنے کا ہو. تو انسپیکشن کا جیسا طریقہ ہوتا ہے ایسا وہ جا کے کرتے ہیں. یہاں ہمارے پاس بھی بعض مدرسوں میں آئے تھے، تو الحمدللہ ہمارا تو کوئی باہر کا سنبھالندہ ہے نہیں، اس لیے ہمارا کوئی انسپیکشن نہیں تھا، مگر ہم سے ملنے آئے تھے وہ لوگ. بس یہاں کے بعض اداروں میں گئے تھے تو وہاں کے کچھ حالات بتانے کے لیے آئے تھے. تو بہرحال وہ تو ان لوگ میرے دل میں آتا ہے کہ حیدرآباد میں بھی کچھ تاجر لوگ ایسا کام کریں. حیدرآباد میں بھی اپنا کچھ وقت نکالیں، سیر کو جاتے ہیں، تفریح کو جاتے ہیں. جاؤ اپنی اداروں کا دورہ کرو، دورہ کر کے دیکھ کے آؤ. جہاں کے حالات واقعی معلوم ہو وہاں کا تعاون کرو، ذمہ داری لے لو وہاں. تو وہ باضابطہ اور ماشاءاللہ اپنی ریاست کے مدرسے بھی چلاتے ہیں، دوسری جگہ بھی چندہ دیتے ہیں، اور دورہ کر کے بھی دیکھتے ہیں، اور اپنے اوقات میں سے وقت نکال کے یہ کام کرتے ہیں. اپنے اوقات میں سے اپنی جگہ مالدار ہیں، کاروباری ہیں، اپنی مصروفیات میں ان کے مگر وقت نکال کے یہ کام کرتے ہیں. بہرحال مدارس بہت اہم ہیں. مدرسوں دیکھیے ایک طبقہ ایسا ہے جو مدرسوں کی مخالفت کر رہا ہے. بالکل یہ غلط ہے، بالکل بہت ہی غلط ہے. مدرسے بہت ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں. آپ نہیں سمجھ سکتے اس کی اہمیت کو. اور لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ بھائی اس کے بجائے غریب بستیوں میں دے دو. میں آپ کو بولتا ہوں قریب کے ایک سلم میں جا کے آپ تقسیم کرو، عید تک پورا اڑ جاتا. کھانے کپڑے کے علاوہ پاکٹوں میں بھی چلے گا. سمجھ رہے ہیں آپ لکھ جا کے تقسیم کر دے کے آؤ، ایک بستی میں بھی 1000 2,000 تقسیم کر کے آؤ. میں حالات سے واقفیت کی بنیاد پہ بول رہا ہوں. ان کی ضرورتوں کے علاوہ آپ کے خرچ کا ایک حصہ پاکٹوں میں بھی چلا جائے گا. وہی بچے اگر مدرسے میں رہتے ہیں تو مدرسے میں ان کا کھانا، کپڑا، تعلیم، ساری چیزیں ان کو مل رہی ہیں.
تو ایسا نہیں کہ مدرسوں کو جا رہا ہے تو پیسہ غریبوں کو نہیں جا رہا، مدرسوں کو جا رہا ہے تو غریبوں کو اس انداز سے جا رہا ہے کہ ان کی ضرورتیں پوری ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو تعلیم بھی مل رہی ہے، اور ان کا جو لیول ہے کلچرلی، معاشرتی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، وہ لیول بھی ان کا بلند ہو رہا ہے، ان کا شعور بلند ہو رہا ہے۔ اور وہ بچے اگر پورا پڑھ کے بھی نہیں نکلتے ہیں نا، تب بھی ان کی زندگی میں اس کا بڑا فائدہ رہتا ہے۔ تو بہرحال مدرسوں کی بدائی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ مدرسوں میں ایسے بھی ہیں تو بہت ہی بدنام کرنے والے ہیں مدرسوں میں، بس کیا بتایا جائے ان کے متعلق۔ لیکن مجھے خیال یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ لوگ مجرم ہیں، بہت سے ہمارے چندہ دینے والے بھی چاپلوسی پسند ہیں۔ آپ معاف فرمائیں مجھے، میں صحیح بتا رہا ہوں آپ سے، ہمارے بہت سے چندہ دینے والے بھی چاپلوسی پسند ہیں۔ جو ان کی چاپلوسی کر لے، گھر پہ آ کے ان کے ہاتھ پاؤں جوڑ لے، بزنس سماجت کر لے، ختم قرآن میں بھیج دے، اس سے خوش ہے، باقی کھا جا رہا کیا کرنا چھوڑ۔ ایسے بہت لوگ آئے ہیں ہمارے لوگوں میں، ایسے بہت سے لوگ ہیں ہمارے ہمارے جب بھیج دیے تھے، بچوں کو بھیج دیے تھے، فلاں کر دیے تھے، آخر انہوں کیا کر رہے ہیں کرنے دو، انہوں چاپلوسی کرتے، ہاتھ پہ دوڑتے، بزنس سماجت کرتے، اور بہت فراڈی گھوم رہے ہیں۔ گھر گھر پہ جو عورتیں آ رہی ہیں مدرسوں کے دھندے کے لیے، مرد بھی آ رہے ہیں رسیدیں لے کے، فلیٹس میں آ رہے ہیں، بلڈنگوں میں آ رہے ہیں، سب فراڈی ہیں، تقریباً 99 سے زیادہ فراڈی ہیں۔ جو لوگ اچھا مدرسہ چلاتے ہیں، ضرورت ضرور پڑتی ہے ان کو چندے کی، اگر کام اچھا کرتے ہیں تو ان کا حلقہ ضرور بنتا ہے، یہ ایسا گھر گھر پہ جا کے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو بہرحال ہم لوگوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، افراد ہوں یا ادارے ہوں، ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے سرکل میں اور اپنے اطراف میں معلومات اپنی طرف سے کر کے ہم جن کو تقویت پہنچا سکتے ہیں، جن کا کام کر سکتے ہیں وہ کریں۔ جیسے وہ گجراتی اپنا وقت نکال کے کر رہے ہیں، وہ ہمارا کام ہے تاکہ ہمارا مال صحیح جگہ میں سب، ورنہ بہت جھوٹ، بہت فراڈ۔ ابھی اس رمضان اس درمیان بھی چھتا بازار میں کچھ پکڑے گئے سفید، کہاں ٹھہرے ہوئے بولے تو ٹیم پوسٹ میں ٹھہرے ہوئے بولے۔ رمضان سے ایک مہینہ پہلے ایک صاحب کا فون آیا میرے کو کہ بھائی آپ کسی صاحب کو میرا نمبر دیے، ان کی بیوی بیمار ہے۔ تو میں بولا بھائی میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں، آپ کا نمبر ہی نہیں دیا، اور میں کسی کو دیتا نہیں ہوں ایسا، جس کا نمبر ہے تو پھر وہ نمبر لیا، تو بعد میں فون اٹھایا، مگر وہ بہت بڑے بھیڑ تھے وہاں، اور حالانکہ میری ان سے ملاقات بھی نہیں ہے، مجھے تو یاد ہی نہیں ہے کبھی ملاقات۔ بہرحال میں نے ان کو بولا کہ بہرحال سچ تو نہیں ہے، جھوٹ ہے وہ، چھوڑ دو، کیا پیچھے پڑے گا۔ بہرحال میرا نام لے کے فون کر دی، ابھی بولے ٹھیک ہو۔ ایک صاحب کو جگہ میں ملے، بولے آپ تو نام لے کے آتے رہتے ہیں، بولا میں کسی کو بھیجتا نہیں ہوں، اب نام لے کے آتا ہے، دیکھ لو آپ تصدیق نامہ دیکھ لو، آپ تعاون کر لو۔ تو بہرحال اس طرح سے انفرادی طور پر بھی لوگ ایسے کر رہے ہیں، اداروں کے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ ہمارا کام اصل میں یہ کہ ہم معلومات کریں، اپنے رشتہ دار، اپنا سرکل، اپنا حلقہ، اپنے قریب کے لوگ۔ اسی طرح مدرسوں کے سلسلے میں جیسے میں نے کہا، چاپلوسی پسند بھی ہے بعض وقت، اور یہ حقیقت ہے، اللہ معاف فرمائے، آپ بھی مجھے معاف فرمائیں، مگر میں جانتے ہوئے بول رہا ہوں، کیونکہ بعض مدرسوں کے برے حالات ہیں، مگر بعض لوگ ساتھ ہیں ان کے برابر، بعض لوگ برابر ساتھ ہیں۔ ایسے ہی یہ ہے کہ بعض وقت لوگ بعض چیزوں کو ہمدردی کی بنیاد سمجھتے ہیں، مثلا بعض لوگ یہ بولتے ہیں ارے ان کا تو بہت بڑا مدرسہ ہے، بھائی ان کو کیا ہے۔ تو اب جیسے میں خود ایک مدرسہ میری نگرانی میں، ہماری نگرانی میں آیا تھا چند سال پہلے، تو ہماری نگرانی میں جب وہ مدرسہ آیا قریب کا، تو 3 لاکھ روپے وہ مدرسے میں تھے، اور وہ مدرسے کے استادوں کی ماہانہ تنخواہ 6,000 روپے تھی اس وقت، 6,000 روپے، میں نے وہ کتنی تنخواہ دینا وہ مدرسے کو، 6,000 روپے تنخواہ دینا، بیلنس کتنا تھا ان کے پاس، 3 لاکھ روپے کا بیلنس تھا۔ جب مدرسہ ہماری نگرانی میں آیا، ہمیں بلا کے بھائی دیکھو میں تو اچھے مدرس رکھوں گا، اچھی تنخواہ دوں گا، تو میرے پاس تنخواہ زیادہ رہیں گی، تو آپ کے 2 مدرس کے برابر میرا 1 مدرس کی تنخواہ رہے گی، اور الحمدللہ وہ ادارہ جمع بھی پھر الحمدللہ۔ تو ان جو ذمہ دار تھے وہ بہت ہی مطلب انہوں طنز سے نہیں بلکہ سنجیدگی سے یہ پوچھے کہ مولانا آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں کیا؟ تو میں بولا ذی القعدہ کا مہینہ تھا، میں بولا بھائی رمضان سے 2 مہینے پہلے سے ہم لوگ بینک سے کوئی ٹرانزیکشن نہیں کیے، اس لیے نہیں کیے کہ پیسے ہی نہیں تھے ہمارے پاس، جو آ رہا تھا اسی میں سے ہم دے رہے تھے، ہمارا رمضان کے وقت ختم ہو جاتا، بس ختم، رکھا ہوا نہیں رہتا ہمارے پاس، جو آتا ہے رمضان کے قریب سال میں ختم، بس ختم۔
جمع کر کے رکھنا ہمارا معمول نہیں، آتا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ تو بھائی ایک مدرسہ 6,000 روپے تنخواہ دے رہا، آپ کو چھوٹا مدرسہ دکھ رہا تو آپ ہمدردی کر رہے ہیں، اور ایک مدرسہ مہینے کو 5 لاکھ تنخواہ دے رہا تو آپ ذہن میں بنائے ہوئے ہیں کہ ارے ان کو تو بہت بڑا مدرسہ ہے، بہت پیسے آتے ہیں۔ تو پھر جس کے پاس 3 لاکھ روپے رکھے ہوئے مہینے کو 6,000 دینا ہے، اور ایک کے پاس اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے ہیں، مہینے کو 5 لاکھ روپے دینا ہے تنخواہ، تو کہاں پر ضرورت زیادہ ہے؟ تو بعض اوقات ذہنیت مختلف چیزوں کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کام کی جگہوں کو دیکھ کے کام کو آپ مستحکم کریں، مضبوط کریں، افراد کی بھی تحقیق کر کے مدد کریں، اداروں کی بھی معلومات کر کے مدد کریں، اور جو ادارے مستحق ہوں آپ ان کا بھرپور تعاون کریں۔ تو بہرحال اس وقت بھی اتنی خبریں آ رہی ہیں جھوٹ فراڈ کی، کہ کچھ کوشیے مت، اس وجہ سے احتیاط کیجیے اور اپنے مال کو صحیح جگہ میں صرف کرنے کا اہتمام کیجیے، اور بالخصوص اپنے رشتہ داروں کے اوپر صرف کیجیے، اور پھر اس کے بعد اپنے جو قریبی متعلقین ہیں، اور اگر کسی ایک ضرورت مند کی آپ بھرپور مدد کر سکیں تو بہت اونچا عمل ہے یہ، بس اس پہ میں انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا۔ اس کی بھی ایک ضرورت ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں جو ہے غلام آزاد کرنے، قیدیوں کو چھڑانے کی بھی بہت فضیلت بیان کی گئی، اور اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں فک و رقابہ، گردن آزاد کرانا، یعنی ایک گردن پھنسی ہوئی ہے غلامی میں، اس کو غلامی سے نکال دو، اتنی مدد کرو کہ وہ غلامی سے نکل کے آزاد ہو جائے۔ علماء نے فرمایا اسی طرح سے کہ قیدی بھی کسی درجے میں اسی کے اندر شامل ہے، تو قیدی کا بھی معاملہ یہ ہے کہ قیدی کو چھڑاؤ، یہ بھی مال کا ایک بہتر مصرف ہے کہ قیدیوں کو جیل سے چھڑایا جائے۔ اور اسی طرح سے بعض وقت آدمی قرض وغیرہ میں پھنسا ہوا رہتا ہے، تو اس آدمی کو بھی پوری طرح آزاد کرنا۔ مولانا عبد الکریم پاریک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں نے سنا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی کسی بڑی مصیبت میں پھنسا ہو اور وہ چاہتا ہے کہ اس مصیبت سے نکل جائے، تو وہ اپنی استطاعت کے اعتبار سے کسی ایک آدمی کو، مثال کے طور پہ وہ قرضوں میں، سودی قرضوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کو پوری طرح سے قرضوں سے آزاد کر دیں، 2 لاکھ جو دینا پڑے لیکن اس کو پوری طرح۔ تو حضرت عبد الکریم صاحب پاریک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ مجرب عمل ہے کہ اگر صدقے کے طور پر کسی ایک شخص کو پوری طرح سے آپ نے پریشانی سے نکال دیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ آپ کی دور فرما دیں گے۔ اگر ہم ایک آدمی نہ کر سکے تو ہم دیکھیں ہماری مسلمان عورتیں یہ سود خوروں کے پاس سب سے زیادہ کون جاتے ہیں؟ سونا کون رکھاتے ہیں؟ فائنانس کے جتنے ادارے ہیں، رجسٹرڈ ادارے بھی ہیں، مارواڑیوں کے جین وغیرہ کے بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی دکانوں کی شکل میں۔ کون ہے یہاں جانے والوں کی اکثریت؟ 90% مسلمان ہیں، برقع پوش ہوتے ہیں۔ کچھ غلطیاں بھی ہیں ان کی، کچھ مجبوریاں بھی ہیں، لیکن ہم جو اپنے جاننے والے حلقے میں ہم کو کوئی ایسا مجبور ملے اور ہم کو یہ اطمینان ہو کہ یہ غلط عادتوں میں نہیں ہے اور یہ واقعتاً پھنس گیا ہے 2-4 لاکھ روپے، تو ہم اکیلے نہ کر سکیں تو اپنے خاندان میں، اپنے سرکل میں، واٹس ایپ پہ آج کل اللہ نے ذرائع بھی آسان کر دی، ایک آدمی کو نشانہ بنا لیں، بھائی اس کو پوری طرح سے نکالنا ہے، اس آدمی کو پوری طرح سے ہم کو نکالنا ہے، تو ہم ایک ایک کو کریں، جتنا ہمارے بس میں اتنا کرتے جائیں اللہ۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر یہ صرف 2.5% زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکل کے صحیح طریقے سے خرچ ہو گئی تو مسلمانوں میں کوئی پریشان حال نہیں رہے۔ 2.5% صحیح حساب کر کے نکلی اور صحیح طریقے سے خرچ ہو گئی تو پھر کوئی بھی پریشان حال نہیں۔ تو ہم یہ کریں کہ ہم ایک آدمی کو لے لیں، بھائی یہ اس آدمی کو نکالنا ہے پوری طرح سے۔ اب ہم اکیلے نہیں نکال سکتے، ہمارے پاس تو اتنے نہیں ہے کہ ہم پورے کے پورے اس آدمی کے دے دیں، تو چلو ہم ایک گروپ بنائیں گے جو بھی قانونی اعتبار سے بھی محفوظ ہو، کیونکہ آج کل قانونی مسائل بھی ہیں، جو بھی قانونی شکلیں ہوں، اور ماشاءاللہ بعض سوسائٹیاں، ٹرسٹ وغیرہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، جیسے حیدرآباد میں ایک ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن جو ہے، مصطفیٰ صاحب، میں تو آج تک ملا نہیں ان سے، مگر وہ IT میں ہیں، مگر انہوں نے ایک ہیلپنگ ہینڈ فاؤنڈیشن قائم کیا، بیماروں کی مدد زیادہ کی، اور ابھی بھی ڈائلیسس سینٹر ایک لنگر ہاؤس میں قائم کیا ہے، اور وہاں پر ڈائلیسس سینٹر سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، حالانکہ بڑے خرچے ہیں ڈائلیسس میں، مگر بہت سے غریب لوگ وہاں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آدمی کچھ کرے۔ انہوں نے اپنے گروپ میں IT کے سرکل میں کام کیا اور قانونی اعتبار سے انہوں نے فاؤنڈیشن بنایا اور ایک بہت بڑا رفاہی کام انہوں نے
کیا ہے۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی سطحوں پر بھی اس طرح کے کام کریں، رشتہ داروں کی بنیاد پہ بھی کریں، خاندان کی بنیاد پہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی خاندان میں کون کون ہے ایسا، ہم اکیلے نہیں کر سکتے، خاندان کے سارے لوگ مل کے خاموشی کے ساتھ اس کا کام کرو، اس کو نکال دو، پریشانی سے نکال دو۔ چھوٹی کمیونٹیز کے لوگ کرتے ہیں جیسے وہ ہے وغیرہ، مگر ہم لوگوں میں چونکہ پھیلے ہوئے ہیں بہت زیادہ، تو ہم لوگوں میں کوئی مرتب نظام اس قسم کا نہیں ہے، مگر کوشش کریں ہم کہ اس طرح کی کوششیں محنتیں ہوں تاکہ ہمارا مال صحیح جگہ بھی صرف ہو اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں بھی بہتر طریقے سے پوری ہوں۔ یہ چند باتیں عرض کر دی گئیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ہاں، یہ کچھ کشمیری لوگ بھی بلا ضرورت مانگ رہے ہیں، کشمیریوں میں بھی، یہ تو یہاں آتے ہیں اکثر کشمیری، وہاں کے ابھی بہت ایک تحریر بھی وہاں سے الٹر پیڈ پہ بعض معتبر لوگوں نے وہاں سے جاری کی کشمیر سے، یہ جو آ رہے ہیں کشمیریوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور ضرورت مند نہیں ہیں، ان لوگوں نے بھی ایک طرح سے اپنی عادت بنا لی ہے اس طرح کے کام کرنے کی۔ سحری کے اوقات کی وضاحت، لوگ اذان تک کھا رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو سحری کا اوقات، جو نظام الاوقات ہے، اس میں فجر کی اذان اور سحری میں 22 منٹ کا فاصلہ ہے، 22 منٹ میں سے 10 منٹ سحری کے ہیں، یعنی اگر 4:50 پہ ختم سحری ہمارے نظام الاوقات میں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب 5 بجے تک سحری کا وقت ہے، 5 بجے کے بعد سحری کھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج کل جو کمپیوٹر وغیرہ میں، فون میں، گھڑی میں بھی جو ٹائم آ رہا ہے وہ سحری کا بالکل آخری وقت ہے، وہ سحری کا بالکل آخری وقت ہے، اس کے بعد 1 منٹ بھی آپ کو سحری کھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب سعودیہ میں اور ملک کے بھی بہت سے حصوں میں وہ جو آخری وقت ہے اس کے فوری بعد اذان ہو جاتی ہے، 1 ہی منٹ میں اذان ہو جاتی ہے، مگر ہم لوگوں کے پاس اذان احتیاطاً کچھ تاخیر سے دی جاتی ہے، اس وجہ سے اذان تک بالکل نہ کھائیں۔ آپ کے فون میں بھی، آپ کے گھڑی میں بھی 18 ڈگری کا جو وقت ہے، اگر فون میں سیٹنگ ہے اپلیکیشن وغیرہ میں تو آپ دیکھ لیجیے، اس میں اوقات کو 18 ڈگری والے اوقات سیٹ کیجیے آپ، جو ورلڈ مسلم لیگ کے بھی وہی اوقات ہیں، آپ ورلڈ مسلم لیگ کا سلیکٹ کر لیجیے، 18 ڈگری والا جو وقت ہے وہ وقت کر لیجیے، 18 ڈگری کے حساب سے جو آپ کو ابتدائے فجر بتا رہا ہے بس وہ آخری وقت ہے سحری کا، اس کے بعد آپ سحری نہیں کر سکتے۔ اگر اذان دیر سے ہو رہی ہے، اور اذان ہمارے پاس بھی تقریباً 5 منٹ کے بعد ہوتی ہے اذان، اور مسجدوں میں 10-12 منٹ کے بعد ہوتی ہے اذان، تو اذان دیر تک وہ آپ دیر تک کھاتے رہیں ایسا نہیں ہے، بس آپ وہ جو وقت ہے وہ وقت تک آپ کھا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ نہیں کھا سکتے ہیں۔ مسجد کے لیے جی ہاں جی ہاں، نہیں مطلب وہ بھی فراڈی قسم کے لوگ ہیں، ہر 4 دن سب ویسے۔ الحمدللہ مسجدوں کا کام ایسا ہے کہ اگر کہیں کوئی مسجد بن رہی ہو تو اس طرح سے لاؤڈ اسپیکر لے کے جانے کی ضرورت نہیں، اکثر و بیشتر تو خدا کے بہت سے بندے ایسے مل جاتے ہیں جو وہ خود کام کرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو بس جھوٹے لوگ ہیں جو اس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسے ہی وہ مائک لگا کے آؤ غریب کی صورتحال دیکھو، وہ دیکھو، ان کا مسلمان ہونا بھی مشکل ہے۔ افطار میں بھی جو ہے ہمارے پاس جو وقت ہے اس میں احتیاطاً 5 منٹ کے بعد سحرن بجتا ہے ہمارے پاس، اس میں ہمارے اہل حدیث بھائی اختلاف بھی کرتے ہیں، اور اہل حدیث بھائی 5 منٹ پہلے افطار کر لیتے ہیں، ہم لوگوں کا سحرن 5 منٹ کے بعد ہوتا ہے۔ ویسے کم سے کم 2 تا 3 منٹ کی احتیاط تو ضرور کرنا چاہیے، 2 تا 3 منٹ کی احتیاط تو ضرور کرنا چاہیے۔ اب وہ حدیثیں ہیں جن کے اندر یہ ہے کہ افطار جلدی کرو، تاخیر مت کرو، تو 2-3 منٹ کی احتیاط تاخیر نہیں ہے، تاخیر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس کو تاخیر کہتے ہیں، 2-3 منٹ کی احتیاط کو تاخیر نہیں کہتے، اس لیے ان حدیثوں کو اس کے اوپر فٹ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب رہ گیا یہ کہ بھائی وقت اگر ہو گیا تو 3 منٹ کی بھی کیا ضرورت ہے، تو ایک سائنسی تحقیق ہے، آپ میں سے بھی جو لوگ جاننے والے ہیں وہ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں، میرے پاس آئے تھے مگر اس وقت نہیں ہے لیکن میرے پاس، یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ کھلے میدان میں ہوں یا ساحل سمندر پہ ہوں، آپ افق ہو، آپ کے سامنے ہو آسمان کا کنارہ،
تو اگر آپ کو دکن کرانیکل میں جو ٹائم چھپ رہا ہے وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ 6 بجے غروب ہے، سن سیٹ ہے، تو 6 بجے اگر آپ افق پہ کھڑے ہوں تو 6 بجے آپ کو سن سیٹ نظر نہیں آئے گا آنکھ سے، 6:02 کے بعد سن سیٹ نظر آئے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سورج نیچے جانے کے بعد بھی جیسے آئینے پہ شعاع پڑتی ہے 2 منٹ تک سورج کی شعاعیں اوپر رہتی ہیں، تو سادہ آنکھ سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو 6 بجے غروب نہیں ہوتا بلکہ 6:02 پہ ہوتا۔ پھر وہ جو اخبار میں چھپا ہوا ہے وہ کیا ہے، تو وہ سائنسی اعتبار سے صحیح ہے، سائنسی اعتبار سے سورج نیچے چلا گیا ہے، لیکن سادہ آنکھ سے دیکھیں گے آپ تو سادہ آنکھ سے سورج ابھی آپ کو نظر آئے گا، جیسے آئینے پہ اثر نظر آتا ہے، شعاع نظر عکس نظر آتا ہے، ویسے آپ کو نظر آئے گا۔ 2 منٹ کے بعد آپ کو پوری طرح سے معلوم ہوگا کہ سورج غروب ہو گیا ہے۔ یہ یوٹیوب پہ بھی اس قسم کی چیز آپ کو مل جائے گی۔ تو شریعت کے احکام تو سادہ آنکھ کے اوپر ہے، سائنسی اس کے اوپر نہیں ہے، تو بھیا سادہ آنکھ سے آپ دیکھیں گے تو 6 بجے نہیں ہوگا، 6:02 پہ ہی غروب ہوگا۔ تو اس طرح سے 2 منٹ کی احتیاط تو لازم ہی سمجھنا چاہیے کہ کم سے کم 2 منٹ کی احتیاط تو ضرور کریں، 2-3 منٹ کی احتیاط ضرور کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں جو پرانا نظام الاوقات ہے اس میں 5 منٹ کی احتیاط لکھی ہوئی ہے، 5 منٹ بھی اگر احتیاط کر لیں تو تاخیر لازم نہیں آئے گی، روزے میں کراہت اس سے پیدا نہیں۔ جی فطرے کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ فطرے کے مسائل بیان کریں گے۔ فطرہ جو ہے ہر مالدار شخص کو اپنا دینا ہے، اپنی نابالغ اولاد کا دینا ہے، اور ایک فطرہ 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہے۔ اور جو لوگ 10 روپے کی چائے پیتے ہیں وہ تو 2.25 کلو گیہوں سے دے دیں، جو لوگ 50 روپے کی چائے پیتے ہیں تو وہ کھجور سے دے دیں، جو لوگ 50 روپے کا آئس کریم کھاتے ہیں وہ گیہوں سے دے دیں، جو لوگ 500 روپے کا آئس کریم کھاتے ہیں وہ کھجور اور کشمش سے فطرہ دیں۔ فرق ہے نہیں کھانے والوں میں، کچھ لوگ 50 روپے والا آئس کریم کھاتے ہیں، کچھ لوگ 500 روپے والا آئس کریم کھاتے ہیں، تو جو 500 والا آئس کریم کھاتے ہیں وہ گیہوں سے دینے کے بجائے کھجور سے کشمش سے دیں، اور کھجور اور کشمش سے دے تو وزن ڈبل ہو جاتا ہے، 3.5 کلو سمجھیے تقریباً، 3.25 کلو کھجور یا 3.25 کلو کشمش، تو کھجور زیادہ مہنگا ہو، کشمش زیادہ مہنگا ہو جائے تو کھجور سے دے دو کم از کم۔ تو اب اگر 100 روپے والا کھجور کھا رہے ہیں تو 350 روپے ایک فطرہ بنے گا، اور سعودیہ سے آنے والا 200 روپے والا کھجور کھا رہے ہیں تو 650 روپے کا ایک فطرہ بنے گا۔ تو 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہے، کم سے کم معیار کھجور کے معیار سے دیں تو 3.25 کلو کھجور یا اس کی قیمت، جو کھجور خود کھاتے ہیں اس کے اعتبار سے فطرہ ادا کریں۔ نماز عید سے پہلے فطرہ ادا کر دینا چاہیے۔ فطرہ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اس مبارک مہینے کی برکت سے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا من لا تغفره الذنوب ولا تنقصه المغفرة هب لنا ما لا ينقصه واغفر لنا ما لا يغفره انك انت الوهاب۔ اللهم افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله۔ اے اللہ ہماری اور ہر مومن کی تمام جائز حاجتوں کو، مقاصد کو، مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے شہر میں، ملک میں، پورے عالم میں امن و امان نصیب فرمائیے۔ جو لوگ شر اور فساد کے در پہ ہیں ان کی تدبیروں کو ناکام فرما دیجیے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم اكفناه بما شئت، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اے اللہ ہماری ہر لمحہ، ہر قدم دستگیری فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ عمر کا جو حصہ غفلت معصیت میں گزر گیا اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ جو باقی ہے تقویٰ اور طاعت والی زندگی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر محض اپنے فضل و کرم سے کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك